حدیث نمبر 124 124 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة رواه أحمد اسناده حسن۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سرما کے موسم میں، ونٹر بولتے ہیں نا، سرما کے موسم میں، سردی کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ والورق یتہافت، سردی کا موسم تھا اور درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، پت جھڑ بولتے ہیں، درختوں سے، جھاڑوں سے پتے جھڑ رہے تھے۔ فاخذ بغصنین من شجرہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مضبوطی سے دو ڈالے پکڑے، درخت کے دو ڈالے پکڑے۔ فجعل ذلك الورق يتهافت، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو ڈالے پکڑے تو اس کے ہلنے کی وجہ سے اس کے پتے اور تیز تیز گرنے لگے، پتے تیز تیز گرنے لگے۔ فقال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ، حکم فرمائیے۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ، بے شک مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور وہ اس سے صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہے، وہ نماز وہ صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، فتہافت عنہ ذنوبہ، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں، کما یتہافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، جس طرح سے یہ درخت پہ پتے اس وقت جھڑ رہے ہیں۔ سرما کا موسم پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے نا، ہوا تیز چلتی ہے، پتے پیلے پڑ جاتے ہیں، تھوڑا سا ہلاؤ تو زیادہ پتے ایک ساتھ گرنے لگتے ہیں، ویسے خود سے ہی جھڑتے رہتے ہیں۔ تو جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اور نماز میں نیت اللہ کی ہوتی ہے، نماز میں نیت صرف اللہ کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے، دوسرے مقاصد نہیں ہوتے۔ دوسرے مقاصد کے لیے بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ، یعنی فرض نماز جو ہوتی ہے یہ صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہو۔ اگر یعنی مثال کے طور پہ کسی کے پاس امتحان ہے، اب نمازیں پڑھ کے دعا کر لے رہا، کوئی بیمار ہے نمازیں پڑھ کے دعا کر لے رہا، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ایسا کر سکتے ہیں، مگر اس میں کیا ہوتا ہے، خالص رضا مقصد نہیں رہتا، اس میں کچھ اپنے اغراض بھی رہتے ہیں، اللہ کاروبار میں منافع کرا دے، نوکری لگا دے، ایگزام پاس کرا دے، بیمار کو ٹھیک کرا دے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اپنے مطلب وہاں پر رہتے ہیں۔ فرض نماز جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اس میں خالص اللہ کے لیے پڑھنا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ نوافل بھی پڑھے تو بہت اچھا رہتا ہے ویسا، لیکن نوافل کو آپ اگر مقصد سے جوڑتے ہیں، دعا کرنے کی نیت سے کوئی نفل نماز پڑھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ فرض پڑھنا خالص اللہ کے لیے، اور فرض پڑھنے کے بعد پھر جو دعائیں کرنا ہے کر لیجئے، ٹھیک ہے، تو کہ فرض نماز کے بعد کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے، مگر وہ نماز کو ہی اگر اس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھئی میرے کو ایگزام لکھنا ہے لہٰذا آج جو ہے نماز پڑھ کے جائیں گے ایگزام اچھا گزرنے کے لیے، تو پھر یہ رضا الہی کے لیے نہیں ہوا، مقصد کے تحت ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رضا الہی کے لیے نماز پڑھی جائے تو گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے پتے سرما کے موسم میں درخت سے جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے۔